اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے اور 18 رمضان المبارک یوم وصال حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار؟ اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فکر کی تلوار۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ فاتح فارس و روم حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک معزز فرد اور بنو مخزوم قبیلہ کے چشم چراغ تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موطا میں ان کی بے مثل بہادری پر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے سائے میں پرورش پائی، اس لیے وہ بہت پھرتیلے اور نڈر تھے، کشتی گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کئی جنگوں میں شریک رہے۔ اسلام لانے کے بعد شام کے بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کرام کی فوج تیار ہوئی، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ خون ریز مارکا ہوا، مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے، مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں میں دی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو جمع کیا اور شام کے بادشاہ کی فوج کو تہس نہس کر دیا اور فتح پائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آپ اسلامی لشکروں کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ معرکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13000 فوجیوں کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر آ دبوچا، میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے جنگ احد سے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی جنگیں لڑی، ان جنگوں میں آپ نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اہم شخصیت کے مالک تھے۔ مرتدین کا زور توڑنے اور سواد عراق اور شام کو فتح کرنے میں جو کارنامے آپ نے سر انجام دیے وہ تاریخ میں بے حد اہمیت کے حامل ہے۔ جس حیرت انگیز قابلیت کے ساتھ آپ نے اسلامی فوجوں کی کمان کی، اس کا اثر تھا کہ جب دشمن سنتے تھے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو ان کے چھکے چھوٹ جاتے تھے اور وہ مقابلے سے پہلے ہی ہمت ہار جاتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں 21 ہجری 642 عیسوی میں شام کے شہر حمص میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔